अस्सलाम वालेकुम लिसनर्स, मैं हूं आप लोगों की होस्ट नौशीन और मैं अपने चैनल पर अपने सभी सुनने वालों को वेलकम कहती हूं। शुरू करते हैं अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम वाला है। बेशक लिसनर्स, कैसे हैं आप सब और मेरे चैनल की खौफनाक कहानियों को कितना एंजॉय करते हैं? अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आज आप लोगों के लिए मैं एज़ यूजुअल बहुत इंटरेस्टिंग हॉरर स्टोरीज लेकर आई हूँ जो मेरे लिसनर्स ने मेरे साथ शेयर की हैं। बढ़ते हैं आज की पहली खौफनाक कहानी की तरफ। ये खौफनाक कहानी मोहम्मद नदीम कुरैशी मेरे साथ शेयर कर रहे हैं, जो कि रहते हैं वादिया नीलम में, दरिया नीलम पर पहाड़ों में। उन लोगों का गांव है जिसका नाम परसाचा है। वहीं से वो मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर करते हैं। मोहम्मद नदीम कुरैशी अपनी खाला की बेटी खालाजाद जो उनकी कज़न है, उनकी ज़िंदगी में पेश आने वाली एक कहानी शेयर करना चाहते हैं। वो कहते हैं कि ईयर 1995 की बात है। मेरी जो खाला की बेटी थी उनकी एज उस टाइम 19 साल थी और मेरी एज उस टाइम 13 साल थी। मैं उनके घर ही था। मैं खुद आई विटनेस हूँ इस सारी बात का। मेरी जो कज़न थी उनकी अपनी अम्मी के साथ लड़ाई होगी किसी बात पर, और वो लड़ाई इस हद तक बढ़ गई कि उनकी अम्मी नाराज़ होकर मुजफ्फराबाद में हम लोगों के रिलेटिव्स रहते हैं उधर चली गई। जो मेरी कज़न थी उनको भी लड़ाई थी, गुस्सा था, दोपहर का टाइम था, गर्मियों का मौसम था। उन्होंने अपना घड़ा उठाया और चश्मे से पानी भरने चली गई। वहाँ पर हम लोगों के पहाड़ों में पानी भरने के लिए, ठंडा पानी के लिए लोग चश्मे से पानी भरने जाते हैं। वहाँ पर जहाँ से पानी भरा जाता है, पहाड़ों के दरमियान में जो चश्मा बहता है और एक जगह होती है, इसको कस्सी कहते हैं। वो कस्सी से पानी भरने चली गई। वहाँ पर एक ऐसी जगह थी जहाँ पर बड़े बड़े पत्थरों के ऊपर ख़वातीन कपड़े भी धोती हैं। उस जगह पर जब वो जाने लगीं, वो निकल पड़ी घर से, उनको चश्मे के करीबी पहाड़ों के दरमियान में आग जलती हुई महसूस हुई। जब उन्होंने इस जलती हुई आग को देखा, इग्नोर कर दिया, यानी देखा अनदेखा कर दिया, और वहाँ पर पानी भरने के लिए जब आगे गई तो देखा कि नीचे जहाँ पर चश्मे का पानी बह कर आता है और बड़े बड़े पत्थरों पर ख़वातीन कपड़े धोती हैं, वहाँ पर एक औरत खड़ी है जो उन पत्थरों के ऊपर कपड़े बिछा रही है। उन्होंने ये समझा कि हो सकता है गांव की कोई औरत हो, चलो नीचे चल के इससे बात भी कर लूँगी और पानी भी भर लूँगी। जो ही वो पहाड़ से उतर कर नीचे आई उस औरत के पास, तो वो देखती हैं कि वो अब उनके ही गांव की एक लड़की थी, शाजिया, जो उनकी दोस्त भी थी, बेस्ट फ्रेंड थी उनकी। वो पत्थरों के ऊपर कपड़े बिछा रही थी, मगर उसका जो चेहरा था वो बहुत बेरौनक और बहुत अजीबोगरीब सा था। अजीबोगरीब सी आंखें उसकी खुली हुई थी और वो पलकें भी नहीं झपक रही थी। ये उसके करीब गई, उसको बुलाया, उसका हाल चाल पूछा, 2 से 3 दफ़ा उसके साथ बात करने की कोशिश की, मगर वो अजीबोगरीब नज़रों से, यानी जिस तरह से उसको उनका आना अच्छा नहीं लगा, उन नज़रों से बड़े अजीब तरह से देखने लग गई। उन्होंने पूछा तुम्हारी तबीयत ठीक है? उसने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। जब उन्होंने उसकी इस तरह से पुरसरार सी कंडीशन देखी, उसके चेहरे की, उसकी आंखों की, वो थोड़ी सी उनको अजीब लगा। उन्होंने अपना घड़ा उठाया और दूसरी तरफ जाकर भरने लग गई। वो बार बार उस मटके में पानी भर रही थी, मगर वो जो मटका था वो भर ही नहीं रहा था। आज तक ऐसा नहीं हुआ। वो बड़ी हैरान हुई कि ये कैसे पॉसिबल है, मैं बार बार इसमें पानी भरने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन इसमें पानी क्यों नहीं भरा जा रहा। उसी लम्हे उनकी तबीयत ख़राब होने लग गई। सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया, कंधे बहुत ज़्यादा भारी हो गए, चक्कर से आने लग गए। उन्हें समझ नहीं आई कि मेरे साथ क्या हो रहा है। वो बहुत ज़्यादा परेशान हुई और जितना पानी मटके में आया उसको उठाया और बड़ी मुश्किल के साथ घर पहुंची और जाकर अपने कमरे में बैठ गई। उनके भाई आए, उन्होंने कहा कि दोपहर का टाइम है, भूख लगी है, खाना बना कर दो। उन्होंने बड़े गुस्से से अपने भाई की तरफ देखा, उठी और चुपचाप जाकर खाना बना दिया। सबने खाना वगैरह खा लिया, वो खुद कमरे में जाकर बैठ गई। उनके भाई कमरे में आए तो वो आगे से रो रही थी। उनके भाई ने पूछा क्या हुआ है, तुम क्यों रो रही हो? वो बहुत ज़्यादा रो रही थी। जो ही उनके भाई ने उनसे पूछा, उन्होंने ऊंची ऊंची चीखें मारना शुरू कर दी। उनकी कंडीशन एकदम से चेंज हो गई। मैं भी वहीं पर था, मैंने खुद देखा अपनी आंखों से। वो चीख रही थी, अपने सर के बाल नोच रही थी और अपने दोनों हाथों के जो स्किन होती है उसको खींच खींच कर काट रही थी अपने दांतों के साथ। इतनी ज़ोर ज़ोर से काट रही थी कि वो उनके हाथों से ब्लड आना शुरू हो गया। पता नहीं उन्हें क्या हुआ, उन्होंने अपनी स्किन नोचनी शुरू कर दी।
سب پریشان ہو کے کس کو کیا ہوا ہے، سب نے ان کو پکڑنے کی بہت کوشش کی، مگر ان میں اتنی زیادہ طاقت آ گئی تھی کہ کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ان کو ہو کیا گیا ہے۔ ان کی آواز میں بڑی عجیب و غریب قسم کی آواز آ رہی تھی، سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ خود چیخ رہی ہیں یا ان کے اندر کوئی چیخ رہا ہے۔ ادھر سے ہی وہ جو ان کے بھائی تھے بھاگتے بھاگتے گئے اور مولوی صاحب کو بلا کر لائے۔ جو ہی مولوی صاحب آئے، انہوں نے ان کے پاس چیئر رکھی، اس کے بعد بیٹھ کر پڑھائی کرنے لگے، تو انہوں نے ایک دم سے زور سے اپنی ٹانگ مولوی صاحب کے سینے پر ماری۔ وہ اس کرسی سمیت کمرے کے دروازے تک جا کر گرے۔ کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ وہ پھر اٹھے، انہوں نے پھر پڑھائی شروع کی، تو جس چیز کا ان پر اثر تھا وہ چیز ان میں حاضر ہو گئی۔ اس کی آواز اس طرح سے تھی جس طرح سے کسی مرد کی آواز ہوتی ہے، لیکن بہت بھیانک قسم کی اس کی آواز تھی۔ انہوں نے پوچھا کون ہو تم، اس کو کیوں تم نے پکڑا ہے؟ تو اس نے بول کر یہ کہا کہ ہم لوگ پہاڑوں پر تھے، وہاں پر اس ٹائم ان کے جو جنات تھے ان میں سے کسی کے زچگی کا کوئی پروسیس تھا، اس نے دیکھ لیا، نظر پڑ گئی، ان کا وہ بچہ پیدا ہوتے ہی مر گیا، تو اب ہم اس کو نہیں چھوڑیں گے۔ بڑے واسطے ڈالے، بڑی محنتیں کی سب نے، مولوی صاحب نے بھی، اور یہ کہا کہ اس کو چھوڑ دو۔ اس کو نہیں پتا تھا کہ وہاں پر کیا ہو رہا ہے یا وہاں پر کون ہے۔ کافی دیر ان کی منتیں کرتے رہے۔ انہوں نے کچھ چیزیں مانگی بدلے میں، اور ایک شرط رکھی کہ ہم اس عورت کو تب چھوڑیں گے اگر یہ اپنی ماں سے معافی مانگے گی، اور اس کی جو ناراض ماں اس کے گھر سے گئی ہوئی ہے وہ واپس شام تک آ جائے گی۔ اگر تو وہ شام تک واپس آ گئی تو ہم اس کو چھوڑ دیں گے، نہیں تو ہم اس کو بھی مار دیں گے، کیونکہ اس کی وجہ سے ہم لوگوں کا بچہ جو ہے وہ مر گیا ہے۔ اب سب کو ہاتھوں پیروں کی پڑ گئی۔ وہ جو میرے کزن تھے وہ بھاگ گئے سب ان کی امی کو لینے کے لیے۔ وہ اتنے اس وقت پریشان تھے سب کہ انہوں نے پیدل ہی بھاگنا شروع کر دیا۔ میں وہیں تھا، میں دروازے کے باہر کھڑا ہو کر ان کی حالت دیکھ رہا تھا۔ سب ان کو پکڑنے کی کوشش کر رہے تھے، وہ چیخ رہی تھیں، اپنا جو سکن تھی اس کو نوچ رہی تھیں، زخمی کر دیا انہوں نے اپنے ہاتھ، اور اونچا اونچا رو رہی تھیں۔ مولوی صاحب بھی وہیں پر رہے۔ تقریباً شام ہونے والی تھی، 2 سے 3 گھنٹے گزر گئے اس سچویشن کو، اس کام کو۔ شام ہوتے ہی ان کی امی واپس آ گئیں، وہ لوگ اپنی امی کو لے کر آ گئے۔ جو ہی میری خالہ اس کمرے میں گئیں، وہ جو بھی جنات ان کے جسم میں تھے وہ ان کے جسم سے فوراً نکل گئے، اور میری کزن نے ایک زوردار چیخ ماری اور وہ بے ہوش ہو گئیں۔ تھوڑی دیر کے بعد جب انہیں ہوش آیا تو ان کے جسم میں بہت شدید درد تھی۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ انہوں نے کیا کیا ہے، انہیں کچھ سمجھ نہیں آئی کہ ان کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ ان کی امی گھر آ گئی، انہوں نے اپنی امی سے معافی مانگی، ان کی امی نے انہیں معاف کر دیا، اپنے سینے سے لگایا، وہ تو ان کی اولاد تھی۔ پھر ان سے پوچھا گیا کہ آپ کو کیا ہوا تھا، جس پر انہوں نے ساری بات بتائی کہ میں اس طرح پانی بھرنے گئی، پہاڑوں میں نے آگ جلتی دیکھی، اس کے بعد پھر وہاں پر میں نے شازیہ کو دیکھا، مجھے نہیں پتا تھا کہ وہ کون تھی، اس نے میری بات کا جواب نہیں دیا، لیکن وہ شازیہ کی شکل میں وہاں کھڑی تھی۔ پھر اس کے بعد وہ کہتی ہیں کہ پانی بھرا ہی نہیں جا رہا تھا مٹکے میں، اور میری حالت خراب ہو گئی، اور پھر مجھے نہیں پتا میرے ساتھ کیا ہوا ہے۔ وہ جو چشمہ تھا 2005 میں زلزلہ آیا تو وہاں پر پی ایس روڈ بنا دیا گیا۔ ندیم قریشی نے تصویریں بھی شیئر کی ہیں، ابھی آپ لوگ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گی، جتنی بھی پکس میں نے ساتھ ساتھ لگائی ہیں یہ انہوں نے وہاں سے شیئر کیا۔ وہ کہتے ہیں آج بھی وہ چشمے والی جگہ پر روڈ بننے کے باوجود بھی وہ جگہ سنسان رہتی ہے، وہاں پر کوئی نہیں جاتا، کیونکہ وہاں پر جنات کا بسیرا آج بھی ہے۔ اور وہ جو میری کزن ہے ماشاءاللہ وہ ٹھیک ہے، ان کی شادی ہو گئی، ابھی بھی ان کی زندگی میں ان جنات کی مداخلت ہے۔ اگر کبھی ان کے ہسبینڈ ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کریں تو ان کے ہسبینڈ کو وہ جنات نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی بیٹی ہے 16 سال کی، ان کی بیٹی کو کوئی مارے یا ان کو کوئی تنگ کرے تو وہ جنات انہیں بھی نقصان پہنچاتے ہیں۔ ان کی آج بھی موجودگی ان کی زندگی میں ہے، اور یہ سلسلہ آگے ان کے بچوں تک بھی ہے۔ اگر ان جنات نے کبھی ان کو اب نقصان نہیں پہنچایا، ان کو کوئی تنگ کرنے کی کوشش کرے تو وہ اس کو ضرور نقصان پہنچاتے ہیں۔ یہ میری کزن کی زندگی کی ایک کہانی تھی جو ان کی زندگی میں رونما ہوئی، جس کا آئی وٹنس میں خود ہوں، میں نے اپنی آنکھوں سے یہ سب دیکھا ہے۔ ان کے ہاتھ زخمی تھے، انہیں کوئی آئیڈیا نہیں تھا انہوں نے اپنے ہاتھوں کے ساتھ کیا کیا ہے، بس وہ بعد میں یہی کہتی تھی کہ میرے جسم میں بہت شدید درد ہوتی ہے جب کبھی میں سوچتی ہوں اس چیز کو کہ وہ کیا ماجرا تھا، وہ سب کیا ہوا تھا ایک دم سے۔
تو یہ ان کی زندگی کی کہانی تھی. بہت شکریہ محمد ندیم قریشی آپ کا. اللہ ہم سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. لسنرز، ہم لوگ انسان ہیں، ہم لوگ غیر مرئی مخلوقات کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتے ہیں. اسی لیے کہتے ہیں کہ جب بھی آپ واش روم جائیں کھانس کر جایا کریں، نوک کر کے جایا کریں، چاہے واش روم میں کوئی بھی نہ ہو، چاہے آپ کے بیڈ روم کا ہی باتھ روم کیوں نہ ہو. اور باتھ روم کی جو دعا ہوتی ہے وہ لازمی پڑھا کریں. کسی بھی ویران جگہ پر جائیں، نہر ہو، کوئی دریا ہو، سمندر ہو، کوئی گھر خالی ہو، کوئی جگہ خالی ہو، انفیکٹ آپ کا چھت ہی کیوں نہ ہو، ٹیرس ہی کیوں نہ ہو، تو آپ وہاں پر بھی جائیں تو کھانس لیا کریں اور کہہ دیا کریں کہ اگر یہاں پر کوئی ہے، اگر اللہ کی کوئی مخلوق یہاں پر ہے جس کو میں دیکھ نہیں سکتا تو مجھے راستہ دے دے. تو وہ راستہ دے دیتے ہیں، وہاں سے چلے جاتے ہیں. تو تھوڑے سے یہ ہیں کچھ چیزیں، ان کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف. یہ خوفناک کہانی انڈیا سے میرے ایک لسنر نے شیئر کی ہے. وہ کہتے ہیں کہ کچھ سال پہلے کی بات ہے، میں فرسٹ ایئر میں تھا. میں اپنی فیملی کے ساتھ، ہم لوگوں کے ریلیٹیوز تھے، ان کے گھر ڈنر پہ گیا. تو اس دن انڈیا پاکستان کا کرکٹ میچ تھا. سب لڑکیوں نے اور بچوں نے ٹی وی پر قبضہ کیا ہوا تھا اور میچ دیکھنے نہیں دے رہے تھے مجھے. میں نے یہ سوچا کہ میں یہاں سے بہانہ بنا کر گھر چلا جاتا ہوں پیدل ہی، تو گھر جا کر میچ دیکھ لوں گا. رات ہو چکی تھی، ڈنر پر ہم لوگ گئے تھے. میں نے اپنے پیرنٹس سے جھوٹ بولا اور ان کو یہ کہا کہ میرے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، مجھے گھر جانا ہے، آپ لوگ کھانا کھا کے آ جائیے گا. ان سب نے پوچھا کیسے جاؤ گے اتنی رات کو؟ میں نے کہا میں چلا جاؤں گا، مجھے جانے دیں. ان لوگوں سے میں جھوٹ بول کر وہاں سے نکل آیا. جس راستے سے ہم لوگ اپنے گھر جاتے تھے، اگر تو میں اس کا جو مین روڈ تھا وہاں سے جاتا تو وہ بہت زیادہ لینتھی ہو جانا تھا میرے لیے، رات بھی تھی. ایک راستہ تھا شارٹ کٹ کا. جب اس شارٹ کٹ کی طرف جاتے تھے تو وہاں پر ایک پرانی فیکٹری تھی. اس پرانی فیکٹری کے بالکل بیک سائڈ پر ایک تالاب تھا. اس کو کراس کر کے تو میں نے اپنے گھر کی طرف جانا تھا. رات کا ٹائم تھا وہاں پر، تو دن کے ٹائم بھی کوئی نہیں جاتا تھا کیونکہ وہ جگہ ایک تو تالاب، اوپر سے پرانی فیکٹری، وہاں پر بہت زیادہ درخت اور بالکل جنگل کا ایریا وہ لگتا ہے. رات تھی، مجھے بہت زیادہ ڈر بھی لگ رہا تھا اور میں نے گھر بھی جانا تھا. مین روڈ سے جاتا تو شاید مجھے ٹائم بہت زیادہ لگ جاتا. میں نے شارٹ کٹ پر چلنا شروع کر دیا. جو ہی میں اس ایریے میں انٹر ہوا، وہاں کا جو ماحول تھا، اتنی رات کو اتنا اندھیرا، اتنا سناٹا تھا وہاں پہ. پرندوں کی رات کے ٹائم بھی بولنے کی آواز آ رہی تھی اور جو مینڈک تھے اس تالاب کے پانی میں بول رہے تھے. اور وہ پورا ماحول اس حد تک پرسرار اور بھیانک لگ رہا تھا کہ میرے دل میں ڈر بھی تھا، میں ڈر رہا تھا. اب میں پیچھے تو جا نہیں سکتا تھا کیونکہ میں نے میچ دیکھنا تھا، میں نے گھر جانا ہی جانا تھا. دوسرا میں ان کو یہ بھی بولا تھا کہ میرے پیٹ میں درد ہے، میں نے گھر جانا ہے. واپس بھی نہیں تھا جا سکتا اور گھر بھی جانا تھا. میں نے اللہ کا نام لیا اور آیت الکرسی بسم اللہ پڑھتا ہوا اس روڈ پر چلنے لگ گیا. جو ہی میں تالاب کو کراس کر رہا تھا، ایک دم سے میری نظر پڑی سامنے. بالکل مجھے ایسا لگا بالکل میرے سامنے سے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے سفید لباس میں. کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ قرآن پاک کی کوئی آیت پڑھ کے، کوئی پتھر اٹھا کر، قرآن پاک کی آیات پڑھ کر پتھر اٹھا کر غیر مرئی مخلوق کی طرف پھینکیں تو وہ بھاگ جاتے ہیں. میرے ذہن میں بھی یہ چیز تھی. وہیں پر کافی زیادہ پتھر بھی تھے اس سائڈ پر. میں نے 2-3 پتھر اٹھائے. آیت الکرسی تو میں پہلے ہی پڑھ رہا تھا. میں نے ابھی پتھر اٹھائے ہی تھے، وہ جو کوئی بھی سامنے سے آ رہا تھا اس نے میرے اوپر پتھراؤ شروع کر دیا. اس نے مجھے اتنے پتھر مارے، میرے سر پر بھی لگے، میرے کانوں پر بھی لگے. میں نے بڑی مشکل سے اپنے آپ کو بچایا اور وہ جو کوئی بھی تھا وہ تیزی سے دوسری گلی میں بھاگ گیا. مجھے بڑی حیرانگی ہوئی کہ ایک دم سے میرے ساتھ کیا ہوا ہے. میں ڈر بھی گیا. شاید وہ جو کوئی بھی تھا وہ مجھے غیر مرئی مخلوق سمجھ رہا تھا کیونکہ میں تو خود وہاں سے گزر رہا تھا. میرا بھی جو شرٹ تھی وائٹ تھی، مجھے بھی وائٹ ہی کپڑے نظر آ رہے تھے اور جو اگلا تھا اس کے بھی وائٹ کپڑے تھے. وہ بہت ڈراؤنا میرے ساتھ ایک سین ہوا. پتہ نہیں وہ کون تھا، پتہ نہیں وہ کوئی انسان تھا یا وہ کوئی غیر مرئی مخلوق تھی جس پر میں حملہ کرنا چاہ رہا تھا تو اس نے پہلے ہی میرے اوپر حملہ کر دیا. تو یہ ایک بڑی عجیب سی ہیپننگ میری لائف میں ہوئی تھی جسے میں آج بھی کبھی اگر یاد کرتا ہوں تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے اور ڈر لگتا ہے. پھر میں کبھی اس جگہ سے میں نہیں گزرتا تھا، میں دن میں بھی نہیں گزرتا تھا، مجھے ڈر لگتا تھا. یہ میرے انڈیا سے ایک میرے لسنر تھے جنہوں نے اپنی زندگی کی کہانی شیئر کی. بہت شکریہ آپ کا. لسنرز، ہوتا ہے پانی والی جگہ اور جو جگہ ابینڈنڈ ہو جائے، جیسے وہ بند فیکٹری تھی، وہاں پر لوگوں کی اس طرح سے آمد و رفت نہیں تھی
وہاں پر لوگوں کا اس طرح سے رجحان نہیں تھا آنے جانے کا، تو انسان ڈر جاتا ہے، اپنے بچاؤ کے لیے ہر کوئی کوشش کرتا ہے کہ ہم خود کو بچا سکیں۔ اسی طرح سے بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی میں سے شیئر کر رہی ہیں مہوش کہتی ہیں کہ میں ملتان کی رہائشی ہوں اور میں آپ کے ساتھ اپنی زندگی میں پیش آنے والی ایک کہانی شیئر کرنا چاہتی ہوں۔ آج سے 5 سال پہلے کی بات ہے، ہم لوگوں نے ایک گھر رینٹ پہ لیا، ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے۔ وہ گھر اچھا بنا ہوا تھا، نارمل کنسٹرکشن تھی اس کی، یعنی نیچے بھی 2-3 روم تھے، اوپر بھی ایک روم تھا، اور اچھا گھر تھا۔ ہم لوگوں نے وہ پورا گھر ہم لوگوں نے سیپریٹ رینٹ پہ لے لیا، ہم لوگ وہاں پر شفٹ ہو گئے، رہنا شروع کر دیا۔ اس گھر میں ایک بڑا عجیب و غریب مسئلہ تھا کہ ہم لوگوں کو کسی کی موجودگی کا احساس تو پہلے دن ہی شروع ہو گیا تھا۔ جب ہم لوگ اس گھر میں شفٹ ہوئے، ہم لوگوں کی اس گھر میں پہلی رات تھی۔ ایک کمرے میں ہم لوگوں نے ایک بیڈ رکھ لیا، باہر ٹی وی لاؤنج میں بھی ایک بیڈ رکھ دیا، کیونکہ ابھی ہم نے سیٹنگ تو کی نہیں تھی، پہلا دن تھا، ابھی سارا سامان باندھا ہوا تھا۔ جیسے جیسے جس جگہ پر کچھ سیٹ اپ بنا ہم نے بنا لیا۔ میں، میری سسٹر اور میری مدر، ہم لوگ ایک روم میں تھیں، میرے ابو بھائی کچھ ڈرائنگ روم میں بھائی تھے، اور میرے ابو جو تھے وہ ٹی وی لاؤنج میں تھے۔ رات گزارنی تھی، تھکے ہوئے تھے۔ آدھی رات کا ٹائم ہوا تو اس طرح سے محسوس ہوا جس طرح سے بیڈ کے بیک سائڈ پر بیڈ کو کوئی نوک کرتا ہے، جیسے ہم دروازے کو نوک کرتے ہیں تو فنگر کا ایک آواز آتی ہے نوکنگ کی، وہ آواز ہم لوگوں کو بار بار مسلسل آئے۔ میں نے 2 سے 3 دفعہ اٹھ کر دیکھا، بھی مجھے سمجھ نہ آئے کہ یہ کہاں سے آواز آتی ہے۔ پوری رات وہ ڈسٹربنس رہی۔ پھر مجھے یہ لگا شاید ساتھ والوں کے گھر میں کوئی ایسا کام ہو جو وہ کر رہے ہوں، لیکن پوری رات تو کوئی کام نہیں کر سکتا۔ پھر 1 سے 2 دفعہ اس طرح سے محسوس ہوا کہ میرے اوپر جس طرح سے میرے سر کے اوپر اور گلے کے اوپر کوئی بوجھ ڈال رہا ہے، کوئی دباؤ ڈال رہا ہے۔ میں تھوڑی سی ڈر گئی۔ صبح ہوگی، ہم لوگوں نے روٹین کے ساتھ گھر کا کام کیا، سارا سیٹ اپ کیا، ساری سیٹنگ کی، ہر چیز کو پراپر جگہ پر رکھا۔ وہاں پر ایک ایشو تھا کہ جب بھی صفائی کرتے تھے، ابھی ہم لوگ صفائی کر کے اگر پورے گھر کی صفائی کی ہے، جھاڑو لگایا ہے، گھر کو دھویا بھی ہے، سب کچھ کیا ہے، ابھی 5 منٹ میں نہیں گزرتے تھے تو زمین ایسی لگتی تھی کہ وہاں پر اتنی مٹی ہے کہ جیسے کبھی صفائی ہوئی ہی نہیں۔ یہ چیز ہم لوگوں کو بہت ڈسٹرب کرتی تھی، مجھے نہیں، سب کو۔ میں امی کو بار بار کہتی تھی کہ ابھی اس جگہ کو صاف کیا ہے، دیکھیں ابھی یہ جگہ پھر گندی ہو گئی ہے۔ اور یہی نہیں کہ وہ صرف دیکھنے میں گندی ہوتی تھی، اگر دوبارہ وہاں سے جھاڑو وغیرہ لگایا جاتا تھا تو اتنی ہی مٹی پھر وہاں سے نکلتی تھی۔ اتنی زیادہ مٹی ایک دم سے کیسے آتی تھی، کچھ سمجھ نہیں آتی تھی۔ یہ ایشو تھا۔ اس کے بعد جو سیکنڈ پورشن تھا ہم لوگوں کا، وہاں پر ایک روم تھا، وہاں پر ہم لوگوں نے ایک چارپائی سائڈ پر بچھا دی تھی صاف کر کے، کبھی یہاں پر اٹھنا بیٹھنا پڑ جائے، اور کچھ سامان وغیرہ جوڑ دیا تھا جو ریگولر یوز میں نہیں تھا، سٹور نہیں تھا لیکن جو ریگولر یوز میں نہیں تھا وہ سامان وہاں پر بڑے سلیقے اور صفائی سے جوڑ دیا۔ اس روم کے باہر کی طرف ایک باتھ روم تھا، اور وہاں پر بھی ایک درخت تھا، وہ درخت اسی گھر میں تھا۔ اس گھر کی جو بیک سائڈ تھی، جو گیلری تھی، بیک گیلری جو تھی، وہاں پر ہی وہ درخت لگا ہوا تھا، اور اوپر چھت تک وہ آتا تھا۔ اس باتھ روم میں ابھی ہمیں دوسرا دن ہوگا، زیادہ سے زیادہ 2 یا 3 دن ہوئے ہوں گے، تو میں شام کے ٹائم تھا، عصر کے بعد میں چھت پر گئی، کچھ چیزیں لینی تھیں، میں ڈھونڈ رہی تھی، کچھ چیزیں جوڑ رہی تھی، ایسی کاموں میں لگی ہوئی تھی۔ مجھے ایسا لگا کہ باتھ روم کا دروازہ، اس کا لوہے کا دروازہ تھا، اس کی کنڈی کھلنے کی مجھے آواز آئی۔ مجھے یہ لگا میری دوسری سسٹر ہوگی۔ کافی دیر وہ مجھے جب آواز آئی، میں نے کہا میں دیکھتی ہوں کون باتھ روم میں گیا تھا، ابھی تک باہر کیوں نہیں نکلا، مجھے یہ ٹینشن ہوگی۔ جب میں باہر گئی، باتھ روم کی طرف گئی، تو باتھ روم کی جو کنڈی باہر سے کھلی ہوئی تھی، اندر سے لگی ہوئی تھی۔ میں نے 1 سے 2 دفعہ نوک کیا، اندر سے مجھے کوئی آواز نہیں آئی، لائٹ بھی سٹل آف تھی۔ میں نے دروازے کو پش کیا، دروازہ اندر سے بند تھا۔ مجھے بڑا عجیب لگا، میں نے وہیں پر چھت پر ہی کھڑے کھڑے نیچے پوچھا، اپنی سسٹر کو آواز دی، امی سے پوچھا، انہوں نے کہا ہم لوگ تو اوپر آئے ہی نہیں، مغرب بالکل ہونے والی تھی۔ مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ کیا ہوا ہے ایک دم سے۔ میں جلدی سے تھوڑی ڈر بھی گئی، اور پھر میرے ذہن میں یہ آیا کہ وہ لوہے کا دروازہ تھا، شاید وہ کہیں اٹک گیا ہو، ایسا بن گیا، لیکن کنڈی تو باہر لگی ہوئی تھی، میں نے خود دیکھی تھی پہلے جا کر۔ میں اسٹور میں گئی فوراً، جو اوپر روم تھا اس کمرے میں گئی، میں نے جو چیزیں بکھیری ہوئی تھیں ان کو ایک سائڈ پر کر دیا، اس کی لائٹ آف کر کے جو ہی میں باہر نکلی، اب میں دروازے کو بند کر رہی تھی، باتھ روم کی اندر سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی۔ اندر سے کنڈی کھلنے کی آواز آئی، میں نے فوراً سے جھانک کر دیکھا کہ مجھے کوئی نظر آ جائے کہ کس نے کنڈی کھولی ہے۔
वहाँ पर कोई भी नहीं था। मैं थोड़ी सी आगे गई तो बाथरूम का दरवाज़ा इस तरह से खुला हुआ था जैसे किसी ने कुंडी खोल दी है, और वो हल्का सा हटा भी हुआ था। ये चीज़ देखने की देर थी, मैं वहाँ से नीचे भागी। मैंने आकर ये बात फ़ौरन अपनी अम्मी को बताई, सबको बताई। उन्होंने कहा कि नई नई जगह है तो ऐसे कैसे मुमकिन है। फिर वो सफाई वाली बात तो हर कोई नोटिस कर रहा था। उस घर में अजीबोगरीबी वाक़यात होते थे। कभी कोई खाने वाली चीज़ अगर बना कर रखी है, लेट्स सपोज चाय के साथ अगर कोई बिस्किट वगैरह रखे हैं, तो मेरी सिस्टर ने चाय बनाई, इसके साथ उसने 2-3 बिस्किट रखे। वो किचन से पानी लेने गई, वो जो ही बाहर आई वहाँ से बिस्किट गायब थे। ना मैंने उठाए, ना अम्मी ने उठाए, किसी को नहीं पता वो कहाँ गए। हम लोगों की चीज़ें, खाने वाली चीज़ें गायब हो जाती थी। और इस तरह से लगता था जैसे अब मैं ड्राइंग रूम में बैठी हूँ तो मुझे अम्मी की आवाज़ आ रही है छत से, कि वो मुझे छत से आवाज़ें दे रही हैं, जबकि अम्मी किचन में होती थी। इसी तरह अगर हम लोग छत पर हैं तो हमें नीचे से आवाज़ें आती थी, चाहे हम पूरा घर छत पर हैं। रात को अब हम, गर्मी का मौसम था तो हम लोग सारे छत पर सोते थे, क्योंकि छत काफ़ी बड़ा था। वहीं पर चारपाइयाँ बिछाई हुई थी, तो हम लोग ऊपर सोने चले गए। मेरे भाई भी ऊपर थे, अब्बू भी, हम सारी बहनें, मेरी चारपाई, मेरी सिस्टर की चारपाई अम्मी के साथ थी, दूसरी तरफ अब्बू की थी, फिर आगे भाइयों की चारपाई थी। नीचे से आधी रात के टाइम मेरे भाई को कोई आवाज़ें दे रहा था, औरत की आवाज़ में, बहुत क्लियर वो आवाज़ें थी। हम लोग उस घर में 2-3 माह रहे थे। वो 2-3 माह बहुत टफ थे, बहुत मुश्किल थे, बहुत डर लगता था। वहाँ पर कोई नज़र नहीं आता था मगर अपने मौजूद होने का एहसास दिलाता था। जो ऊपर वाला बाथरूम था वहाँ पर वो बाकायदा उस बाथरूम में कोई होता था। एक दफ़ा बारिश हो रही थी तो ऊपर वाले बाथरूम में हम लोग, बारिश थी उस दिन, कपड़े धोए हुए थे, तो मैं, मेरी सिस्टर भागी भागी ऊपर गई कि बारिश तेज़ ना हो जाए, हम लोग सूखे हुए कपड़े उतार के ले आती हैं। अम्मी ने कहा उनको उतार के उसी कमरे में रख दो, फिर जब बारिश रुक जाएगी तो दोबारा बिछा देंगे। हम लोग जल्दी से कपड़े उतार कर, तारों के ऊपर से उतार के हम लोग जो ही उस कमरे में रखने के लिए गई, बाथरूम के दरवाजे को इस तरह से लग रहा था जिस तरह से उसके ऊपर कोई चीज़ मार रहा है। उसको खटखटाने की इस तरह से आवाज़ आ रही थी। हम लोग इतना डरी, हम लोगों ने कमरा भी खुला छोड़ दिया, हम लोग नीचे भाग गए। फिर हमने 2-3 माह के बाद वो घर छोड़ दिया था। ये बिल्कुल सच्ची हम लोगों की ज़िंदगी की कहानी है जो मैंने आपके साथ शेयर की। बहुत शुक्रिया मैं विश आपका। लिसनर्स होते हैं, बहुत से घर हॉन्टेड होते हैं, और जहाँ पर ऐसे मामलात हों फिर वो अपना आप ज़ाहिर भी करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा आप लोगों को एक मैसेज देती हूँ कि कोई भी जगह, चाहे परमानेंट रहने के लिए हो, चाहे आप लोगों के लिए टेम्परेरीली यूज़ के लिए आप लोग उसको ख़रीदें, रेंट पे लें, तो एक दफ़ा वहाँ पर कुरान ख़वानी करवाया करें, और किसी साहिब इल्म हस्ती को वहाँ पर ले जाकर एक दफ़ा उनको विज़िट करवा लिया करें, ताकि आपके साथ ऐसे मामला ना बने। ये तो थी आज की हॉरर स्टोरीज़। अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दें। आप लोगों को मेरे चैनल की खौफनाक कहानियाँ जो आज वाली थी वो कैसी लगी, आप लोग भी शेयर कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए ईमेल आईडी पर। इसके अलावा आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं अपनी स्टोरीज़, मैं पढ़कर ऑन एयर कर दूँगी। एक और चीज़ मैंने आप लोगों के साथ शेयर करनी थी। मेरे बहुत से लिसनर्स मेरे से पूछते हैं अबाउट यूट्यूब चैनल कि ये कैसे बनता है, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए, इसको सक्सेस करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए किसी चैनल को। तो वो आज मेरा जो नौशीन वॉइस ऑफिशियल है उस पर मैं बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो दूंगी। उसमें मैं आप लोगों को सारा प्रोसीजर बताऊंगी और कुछ सीक्रेट्स भी बताऊंगी कि आप किस तरह से अपने चैनल को ग्रो कर सकते हैं। वन थिंग मोर, जो लोग भी अपने चैनल को प्रमोट करवाना चाहते हैं मेरी तरफ से, यानी कि मैं उनके चैनल को प्रमोट करूं, तो नौशीन वॉइस ऑफिशियल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में अपने चैनल का नेम और लिंक मुझे शेयर कर दें। मैं आपके चैनल का नेम भी और आपके चैनल का लिंक प्रमोट भी करूंगी, और सबसे कहूंगी कि वो आपके चैनल को सब्सक्राइब करें। तो जो लोग अपने चैनल को प्रमोट करवाना चाहते हैं, नौशीन वॉइस ऑफिशियल पर आज की वीडियो में ज़रूर अपने लिंक भी दें और रेगुलर भी दें। नौशीन वॉइस ऑफिशियल पर मैं आप लोगों के चैनल को ज़रूर प्रमोट करूंगी। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और मैं आपके चैनल को प्रमोट करूंगी। कल आप लोगों के साथ फिर मुलाकात होगी किसी नई खौफनाक कहानी में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। पूरी दुनिया में जो वबा फैली हुई है, पूरी दुनिया उससे मुतासिर है। आपने अपने आप को खुद बचाना है, अपनी फैमिली को खुद बचाना है। अपना ख्याल रखें, अपने घरों में रहें, घर से बाहर जाएं तो पूरी एहतियात के साथ जाएं। अल्लाह आप सबको, हम सबको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे और कोरोना वायरस को जल्द अज जल्द पूरी दुनिया से
ختم کر دے، اور جو لوگ بھی کرونا وائرس کے مریض ہیں اللہ پاک ان کو صحت یابی عطا کرے، لمبی زندگی عطا کرے، اور ہم سب کو محفوظ رکھے، آمین۔ کل آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی، اپنا بہت خیال رکھیے گا، نوشین کو دعا میں یاد رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ، اسٹے بلیسڈ، اللہ نگہبان۔